کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ زیادہ گرم کھانے سے۔ سب سے پہلے کس صحابی کا گھرانہ مسلمان ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون سی چیز محسوس ہونا سچے مومن کی نشانی ہے؟ نیکی اور برائی کی سمجھ۔ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیں کہ کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ کس انسان کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار کو۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار۔ آپس میں دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہدیہ دینا۔ جنت کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ جمعرات کے دن۔ ایسی کون سی وہ برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ حسد کرنا۔ جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جسم پر زیتون کا تیل لگانے سے۔ دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ دجال کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ 1 گھنٹے تک باتیں سن سکتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ مچھلی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ زمین پر سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ مٹر کی سبزی اگائی گئی تھی۔ کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ سفید رنگ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کافر بادشاہ کے ملازم تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماؤن ہے، جو ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سب سے پہلے مسواک اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے سے۔ وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ پارہ نمبر 28 کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ سکتا ہے؟ نکاح کرنے کے بارے میں فرمایا۔
کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے کیوں نکالا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کون سا کام کرنا بہتر ہے؟ وضو کرنا۔ بے وقت سونے کے کیا نقصان ہیں؟ ذہنی اور جسمانی کمزوری۔ تحفے دینا کس چیز کی نشانی ہے؟ محبت اور بھائی چارے کی۔ توبہ کے بعد انسان کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 دروازے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا؟ اس کے بھائیوں نے۔ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اذان دینا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ موت کے وقت تک۔ جنت میں داخلے کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور نیک اعمال۔ جنات کو انسان سے کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اور اذان۔ سونے سے پہلے کون سی آیت پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا؟ آیت الکرسی۔ وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ کھانے کو۔ بتائیے وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ صدقہ کرنا۔ بتائیے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 39 سال کی عمر میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے نے۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 3 دن۔ بتائیے 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ توحید قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قرآن مجید کی کس سورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ توبہ میں۔
कौन सा शख्स जन्नत में जाकर भी दुनिया में वापसी की तमन्ना करेगा? शहीद। अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की शक्ल कैसी थी? कश्ती की शक्ल मुर्गी की तरह थी। इसका सर मोर के जैसा, सीना बतख की तरह था। ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। तहलील से क्या मुराद है? कलमा पढ़ना। जो शख्स कब्र और अजाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो कैसा है? जो इनकार करने वाला है वो गुमराह है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त विसाल औलाद की तादाद कितनी थी? 40,000, जिनमें पोते और पड़पोते शामिल थे। शरई तरीके से नहाने के अमल को क्या कहा जाता है? गुस्ल। अरब का कौन सा इलाका समुद्री मोतियों के लिए मशहूर है? बहरीन। कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? वुजू का पानी। क्या तमाम अल्हामी किताबों की शरीयतें जुदा जुदा हैं? जी हाँ। नमाज कसूफ की कुल कितनी रकतें हैं? 2 रकत। वो कौन से नबी हैं जो दुनिया में 1000 साल रहे लेकिन कभी जमीन का पानी नहीं पिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसको नसीब हुई? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को। अल्लाह ताला की कौन सी सिफ्त बाकी सिफात पर भारी है? रहम करना। ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है? खल्के खुदा के साथ भलाई करना। तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरहम किस सहाबी ने बनवाए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस मर्ज से वफात पाई? ताउन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? फिरौन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत की? मिस्र में। शहादत के वक्त हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क्या उम्र थी? 41 साल। वो कौन सी नेक खातून थी जिनको फरिश्ते जन्नत के फल खिलाते थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? गाय को। जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? हराम खाने वाले को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो आपको क्या खुशखबरी सुनाई थी? उन्हें बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद हुए? मिस्र में। सबसे पहले किस सहाबी ने घर में एक छोटी सी मस्जिद बराए इबादत व तलावत मखसूस की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। फतह मुबीन कुरान मजीद में किसे कहा गया है? सुलह हुदैबिया को। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो यहूद बनी नज़ीर के बारे में नाजिल हुई है? सूरह अल हश्र। किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? भूल कर खाने वाले का। कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन सी जात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? हजरत हवा अलैहिस्सलाम।
وہ کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کس چیز سے بنایا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جن آگ کا جسم ہے جو کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ کون سے 3 عمل کرنے والے انسان سے جنات ڈرتے ہیں؟ نمبر 1، جو انسان توحید پر چلنے والا ہو۔ نمبر 2، جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہو۔ نمبر 3، جو انسان پختہ ایمان رکھنے والا ہو۔ جسم کا کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ دونوں ہاتھ۔ حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ رات کی نماز کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ بنی اسرائیل کی۔ دجال کس قوم سے ہوگا؟ قوم یہود سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم۔ غسل کے کتنے فرائض اور کتنی سنتیں ہیں؟ 3 فرائض اور 4 سنتیں۔ قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ کس پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ کس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ گرم کھانے میں۔ آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے؟ لفظ اور آتا ہے۔ اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جنات کے اثرات کی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے تمام تر مکروہات یعنی ناپسندیدہ کام کو کس دن پیدا فرمایا؟ منگل والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کل کتنے حج کیے تھے؟ 55 حج کیے تھے۔ انسانوں میں شیطان کا بیٹا کون سا ہے؟ امام سے پہلے رکوع و سجدہ کرنے والا شیطان کا بیٹا ہے۔ بچوں کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے کس بچے کے پاس اترتے ہیں جو قرآن حفظ کر رہا ہو؟ بتائیے کہ کس سورہ میں حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ سورہ المومنون میں۔ بیوی پر پیسہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ جسم پر کون سا تیل لگانے سے دولت ملتی ہے؟ زیتون کا تیل لگانے سے۔ جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے؟ دل کالا ہو جاتا ہے۔ جنات جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ انسانوں کے ساتھ۔ چڑیوں کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت ہے۔ رشتے آتے ہیں لیکن فائنل کیوں نہیں ہوتے؟ اکثر رشتے آ رہے ہیں لیکن فائنل نہیں ہو رہے تو نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ گھر میں بار بار بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ نظر بد، حسد یا روحانی اثرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ ہر وقت تھکاوٹ اور نیند کا زیادہ آنا کس بات کی نشانی ہے؟ یہ آئرن یا وٹامن ڈی کی کمی یا نفسیاتی دباؤ کی علامت ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کیا عورت کے لیے سونے کے زیورات پہننا جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے۔ کیا قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟
قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسے وقت کا تیزی سے گزرنا، ماں کی نافرمانی اور فتنوں کا عام ہونا۔ خواب میں مردہ دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر مردہ خوش ہو تو یہ خیر کی علامت ہے، اگر پریشان ہو تو صدقہ دعا کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا عام طور پر ہارمونی عدم توازن کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر درج ذیل وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم خواتین کی ہارمون کی خرابی کی ایک عام بیماری ہے جو غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے۔ ہارمونی تبدیلیاں حمل، مینوپوز یا دیگر ہارمونی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی چہرے پر بال آ سکتے ہیں۔ جینیاتی اثرات: بعض خاندانوں میں جینیاتی طور پر چہرے کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ ادویات کا اثر: کچھ دوائیں ہارمونی نظام پر اثر انداز ہو کر چہرے پر غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کا سبب بن سکتی ہیں۔ اینڈوکرائن سسٹم کی بیماریاں: تھائرائیڈ یا انڈرینل گلینڈ کی خرابی بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کسی اینڈوکرائنولوجسٹ یا گائنیکولوجسٹ سے رجوع کریں تاکہ درست تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے۔